أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. گزشتہ آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے اندر آخر میں جو انہوں نے انگشت شہادت بلند کر کے اپنی عبدیت ہونے کی اور اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دی، فرمایا مجھے کتاب دی، اللہ نے نبی بنایا، زکوٰۃ کا، نماز کا حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا رہوں. اب چونکہ نصارہ نے ان کو اتنا سر پر بٹھایا کہ خدا بنا دیا، گویا غلف کیا، اور یہودیوں نے تہمتیں لگائیں اور عام انسان سے بھی گیا گزرا کر دیا. تو اب اللہ فرما رہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو بات ہے وہ تمہارے سامنے انہوں نے رکھ دی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا اللہ فرما رہے یہ خود میرا کہنا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو شک ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جن کے اوپر تذکرہ ہوا. قول الحق، اللہ فرما رہے میں صحیح بات کہتا ہوں، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، جس میں لوگ شک کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک قرأت کے اندر اس کو قول الحق بھی پڑھا گیا ہے. تو قول الحق کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے قول حق ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر قول الحق کی قرأت کے مطابق پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے قول حق ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ بنائے، من ولد، کوئی اولاد، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. چونکہ عیسائیوں نے یا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا اولاد بنا دیا یا خود خدا بنا دیا، تو اللہ فرما رہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اور اللہ کسی کو اپنی اولاد بنائے نہ، ہرگز ممکن نہیں. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. اذا قضى امرا، جب اللہ کو کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہو، فانما يقول له، پھر اللہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. ضرورت تو اولاد کی اس کو پڑتی ہے کہ کام کاج کے لیے، خدمت اور تعاون کے لیے. اللہ کا تو یہ حال ہے کہ اس کو کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو تو بس وہ تو خالی کہتا ہے ہو جا، بس چیز ہو جاتی ہے. جب اللہ کی قدرت اتنی کامل درجے کو اور اتم درجے کو پہنچی ہوئی ہے تو پھر کیا مجال ہے کہ اللہ کی اولاد بنائی جائے. اذا قضى امرا، جب اللہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دے. قضا کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے کو. قضا میں اور رضا میں فرق ہے. ہمارے یہاں انتقال کا اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ رضا الہی سے انتقال ہو گیا. اصولی طور پر یہ جملہ غلط ہے. رضا الہی سے انتقال نہیں ہوتا، قضاء الہی سے انتقال ہوتا ہے. قضا کا معنی ہے فیصلہ، تقدیر، کہ یعنی کسی کے انتقال کی خبر ہو تو بھئی کہتے ہیں قضاء الہی سے، یعنی خداوند عز و جل کے فیصلے سے اس کا انتقال ہو گیا. جبکہ رضا یہ فیصلے کا نہیں ہے. رضا کہتے ہیں رضامندی کو، اور رضامندی کا پروانہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد کسی کو ملا ہے تو وہ صحابہ کو ملا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. لہذا رضا الہی سے انتقال نہیں ہوتا بلکہ قضاء الہی سے انتقال ہوتا ہے. اذا قضى امرا، جب اللہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، فانما يقول له، تو اللہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور اللہ میرا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا ہے. فَاعْبُدُوهُ، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور عبودیت کا اقرار کرتے، لیکن ہوا کیا؟
اللہ فرما رہے ہیں فرقوں نے اختلاف کیا، آپس میں گروہوں نے اس بات پر اختلاف کر لیا. اب اختلاف کیا تو اللہ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے، مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کے آ جانے سے. بڑا دن یعنی قیامت کا دن، جو قیامت کا ایک دن 1000 سال کے مطابق اور قرآن مجید کی بعض آیتوں کے مطابق 50,000 سال کے برابر ایک سال ہوگا. تو وہ بڑا دن ہے، کافروں کے لیے ہلاکت ہے کہ اس بڑے دن کے آ جانے سے، کہ جس دن کچھ کام نہیں آئے گا. اسمع بہم وابصر، کیا ہی اچھا سنتے ہوں گے، وابصر، اور کیا ہی اچھا دیکھتے ہوں گے. کب؟ یوم یاتوننا، جس دن قیامت کے دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. یعنی معلوم ہوا کہ اسمع بہم وابصر اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے، کیا ہی اچھا سنتے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھتے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج قیامت کے دن گنہگار فی ضلال مبین، واضح غلطی میں ہے، واضح گمراہی میں ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق الذی، اللہ فرما رہے میں سچ بات کہتا ہوں، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں اللہ کے لیے روا کہ وہ بنا لے کوئی اولاد. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. صرف تسبیحات پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال نہیں ہے. تسبیحات پڑھتے ہوئے اس بات کا یقین اور شعور فکر میں اور دماغ میں زندہ اور تابندہ رہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ ہر قسم کی اولاد، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب سے پاک کرنا. 33 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھنا تو بڑا آسان ہے، اللہ عمل کی توفیق دے. جب صرف زبان ہلائیں گے تو صرف زبان کا ذکر ہوگا، جب زبان ہلائیں گے تو کس کا ذکر ہے؟ زبان. لیکن یہی 33 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہوئے جب دل کو اس زبان کی طرف متوجہ کریں گے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کریں گے تو زبان سے نکلنے والا ہر ایک سبحان اللہ جہاں اللہ کی پاکی اور اس کی کبریائی کا چلتا پھرتا ثبوت ہوگا، وہیں ہمارے جسمانی بیماریاں، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھی پاکی کا ذریعہ ہوگا. سبحان اللہ کی ذات پاک ہے. اذا قضا امرا، جب اللہ کسی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن، تو اللہ کہہ دیتا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کن اللہ کہنے کی ضرورت اللہ کو کن کی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کہتا ہے. اللہ کن کہنے سے بھی پاک ہے. لیکن انسان کا چھوٹا سا دماغ ہے، اس دماغ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی قدرت کے عین کامل درجے کو بتانے کے لیے اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا کہ بتایا جاتا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کیا ہے. تو سب سے چھوٹا لفظ کن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ اللہ کو کن کی بھی ضرورت نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بلا شبہ اللہ میرا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا ہے. فَاعْبُدُوا، لہذا تم اس کی عبادت کرو. هذا صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن کچھ فرقوں نے ان آپس میں اختلاف کر لیا. فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کے آ جانے سے. اسمع بہم وابصر، کیا ہی بہترین سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج گنہگار واضح طور پر غلطی میں ہیں. وانذرہم، اے نبی ان کو ڈرائیے، یوم الحسرت، حسرت اور ندامت کے دن سے. اے نبی ان کو ڈرائیے حسرت اور ندامت کے دن سے. اذ قضی الامر، جب سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ حسرت اور ندامت کا دن کیا ہوگا؟ بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جنتی اور جہنمیوں کے سامنے مینڈھا لایا جائے گا اور جنتی اور جہنمیوں کو متوجہ کیا جائے گا. ہم متوجہ ہو جاؤ بھائی، یہ ہے تمہاری موت کی ایک شکل، ایک صورت بنا کر تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور آج اس کو ذبح کیا جاتا ہے. ان سب کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا یہ بتا دیا جائے گا اب کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں. اب اس وقت کافر حسرت میں آئے گا، کافر
حسرت میں اور ندامت کے اندر آئے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا. یہ کافر کو حسرت اور ندامت ہوگی کہ کاش میں اپنی زندگی صحیح گزار لیتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. اور مسلمان کو کس چیز کی حسرت ہوگی؟ تو مسلمان کو حسرت اس بات سے ہوگی جو مسند ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی کو کسی بات پر کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس بات پر کہ وہ گھڑی جس میں وہ اللہ کی یاد سے غافل رہا. وہ زبان، وہ گھڑی جس کے اندر زبان اللہ کے ذکر سے دور رہی اور کسی اور کام میں لگی رہی، اس پر حسرت ہوگی کہ کاش تھوڑا سا اور اچھا کر لیتا تو آج میرا درجہ مزید بلند ہو جاتا. اس کے علاوہ کوئی حسرت نہیں ہوگی. یہ ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. اے نبی ان کو ڈرائیے یہ حسرت اور ندامت کے دن سے کہ جو کرنا ہے کر لو، ایسا نہ ہو حسرت اور ندامت پھر قیامت کے دن زوروں پر ہو. اور بغوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسرت قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو بھی حسرت ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا ایمان والوں کو حسرت کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بات سے حسرت ہوگی کہ اگر ہم مزید اچھا عمل کر لیتے تو ہمارے درجات بلند ہو جاتے. اور کافر کو بھی حسرت ہوگی. تو کافر کو حسرت اس بات کی ہوگی کہ اپنی زندگی گناہ اور بدکاری میں نہیں لگاتا تو آج اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کیا جاتا. وَأَنذِرْهُمْ، اور اے نبی ان کو ڈرائیے یوم الحسرتی، حسرت و ندامت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلہ، اور وہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا نحن نرث الارض، بلا شبہ ہم ہی زمین کا وارث بناتے ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہیں، والینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی وہ لوگ لوٹائے جائیں گے. وانذرہم، اور اے نبی آپ ان کو ڈرائیے یوم الحسرتی، حسرت اور ندامت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلت، اور وہ لوگ لیکن غفلت میں دنیا میں پڑے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور تمام زمین اور زمین پر رہنے والوں کے مالک ہم ہی رہ جائیں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سبھی ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے. اس کے بعد چونکہ اس صورت کے اندر انبیاء کا قصہ ہے تو حضرت زکریا، یحییٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کے بعد اب دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی ذکر کیجئے کتاب میں یعنی قرآن میں ابراہیم کا قصہ. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، بلا شبہ وہ سچے تھے، نبی تھے. صدیق ساتھ پر زیر کے ساتھ سچ بولنے والا. صدیق اصطلاح شریعت کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی سچ بولا ہو اور اپنے قول، عمل اور عقیدے کے اندر کسی بھی وقت دین حق سے یا جھوٹ سے انحراف نہ کیا ہو. اگر دین حق سے ہٹا تو وہ صدیق کے دائرہ کار سے نکل جاتا ہے، اور اگر جھوٹ بولنے والا ہوا تو بھی صدیق کی حدود سے نکل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء صدیق ہوتے ہیں، تمام انبیاء صدیق ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صدیق نبی بھی ہو. حضرت ابو بکر صدیق ہیں لیکن نبی نہیں ہے. حضرت مریم کے بارے میں سورہ نساء کے آخر میں نہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی. وہ نبی تو نہیں تھی لیکن نبی تو عورت تھی نہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر صدیق کیا ہو، نبی ہو، لیکن ہر نبی صدیق ضرور ہوتا ہے، اپنے قول، عمل، عقیدے میں سچا، ٹھکا، اور جو دل میں ہے، جو اندر باطن میں ہے، اسی کے ذریعے سے ظاہر پر عمل کرنے والا. حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی جس ماحول کے اندر ایمان کی کوئی چنگاری موجود ہی نہ تھی. کفر، ظلم، اللہ کی نافرمانی، خداوند عز و جل سے بغاوت عروج کے اوپر تھی. کیا خدا اور کیا خدا کا نام لیوا کوئی موجود ہی نہ تھا. ایمان کی کوئی ادنا درجے کی چنگاری اور حرارت اس کا نام و نشان تک نہیں تھا. اس ماحول کے اندر آنکھ کھلی.
انسان کو برائی جس چیز سے پہنچتی ہے وہ اتنا سیکھنے اور سکھانے سے نہیں پہنچتی جتنا ماحول سے پہنچتی ہے۔ انسان ماحول اس کا گندا ہو اور وہ لاکھ اچھا کام کرنے کی کوشش کرے، بہت ناممکن ہے کہ وہ بدل جائے۔ لیکن ماحول اگر خراب ہے اور کام اچھے ہیں تو انسان کے ضمیر اور جو اس کے ساتھ شیطانی وسوسے لگے ہوئے ہیں اس سے بہت درجہ یقین ہے کہ کہیں وہ ماحول اس کو غلط جگہ پر لے کر نہ چلا جائے۔ لہذا فکر کریں ماحول کی۔ حضرت ابراہیم کا ماحول دیکھیے، بالکل کفر، ظلم، شرک، گناہ، رب کی بغاوت عروج پر تھی، لیکن چونکہ رب کے نبی تھے تو انہوں نے ایمان اور توحید کی علمبرداری کا جھنڈا اٹھایا اور اس کا آغاز سب سے پہلے اپنے ابا سے کیا۔ اس قال علی ابی، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا، ان کے ابا کا نام آزر تھا، بعض روایات کے مطابق چچا تھے، چچا کو بھی باپ بولنا عام سی بات ہے عربوں کے یہاں، ام الرجل سنو ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ ان کے ابا تھے اور اس کا نام آزر تھا۔ یا ابتی، اب بیٹا دعوت دے رہا ہے باپ کو، بیٹا نبی ہے اور باپ اللہ کا دشمن ہے، لیکن دعوت دیتے ہوئے انداز کتنا بہترین، محبت والا، شفقت والا اور حکیمانہ۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا یسمع، اس کی جو سنتا نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ یعنی جن بتوں کی آپ پرستش اور عبادت کرتے ہیں یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس رب کی طرف سے ایسا علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھلاتا ہوں۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مانیے، اس کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ بتوں کی عبادت اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت در حقیقت شیطان کی بات ماننا ہے۔ تو شیطان کی بات ماننے کو تعبیر کیا جا رہا ہے شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن، بلا شبہ شیطان تو رحمان کا عصیہ دشمن ہے۔ یا ابتی، میرے ابا جان، انی اخاف، مجھے یہ ڈر ہے، ان یمسکا، کہ آپ کو پہنچے گا، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے عذاب، اگر آپ نافرمانی میں لگے رہے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال، اس پر حضرت ابراہیم کے والد کہنے لگے، انت راغب عن آلہتی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے خداؤں سے پھیرنا چاہ رہا ہے؟ اب باپ نے بیٹے نے کتنے پیارے لقب سے پکارا تھا، یہ میرے پیارے ابا جان، اور ادھر باپ کو بھی چاہیے تھا کہ کچھ کمال شفقت اور رافت، مہربانی اور الفت کا معاملہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، جیسے حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو میرے پیارے بیٹے کہا تھا تو سامنے حضرت اسماعیل نے بھی کہا تھا میرے ابا جان، لیکن یہاں پر چونکہ کفر کی خلیج تھی درمیان میں، لیکن اس کفر کی خلیج اور آڑ کو حضرت ابراہیم نے متاثر نہیں کیا، انہوں نے اپنے والد کا مکمل حق ادا کیا اور کہا اے میرے ابا جان، لیکن اس کفر کی سرحد درمیان میں ہونے کی وجہ سے باپ نے اس کو بالکل لاپرواہی اختیار کی اور یہ نہیں کہا اے میرے پیارے بیٹے، کیا کہا؟ نام لے کر کہا، اے ابراہیم، راغب انت عن آلہتی، مجھے میرے خداؤں سے پھیرنا چاہتا ہے، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تیرے کو سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، لہذا تو مجھے چھوڑ دے ایک طویل مدت کے لیے، ملیا طویل مدت کے لیے، ملیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قال اراغب وہجرنی ملیا، قال حضرت ابراہیم نے فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ میرا دوست ہے، کارساز ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں آپ سے دور ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے پکارتا ہوں، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا،
اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہیں رہوں گا، میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب انہوں نے دوری اختیار کی ان لوگوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بتوں سے اور قوم سے دوری اختیار کی، اپنا قبیلہ چھوڑا، اللہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچوں اپنے والدین چھوڑے، اپنا قبیلہ اور اپنی سوسائٹی اور اپنا معاشرہ چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انعام یہ کیا، ہم نے ان کو ایک نیا خاندان ان کے لیے تشکیل دے دی ہے۔ انہوں نے جس کی قربانی کی ہم نے اس سے بہتر خاندان دیا، ان کی بہترین جگہ شادی ہوئی، اور اس سے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت اسحاق اور یعقوب دیے۔ حضرت اسحاق بیٹے تھے اور حضرت یعقوب پوتے تھے۔ اسماعیل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کا عنقریب آ رہا ہے، الگ سے مستقل تذکرہ ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور نور علی نور یہ کہ سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو ہماری رحمت میں سے دیا، اور ہم نے ان کو ہماری رحمت میں سے کچھ حصہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے واسطے ان کا تذکرہ اونچا اور بلند کر دیا، اور ہم نے ان کے واسطے ان کا تذکرہ اونچا اور بلند کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بلا شبہ وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا ہے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُونَ، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، مَا لَا يَسْمَعُ، جو سنتا نہیں، وَلَا يُبْصِرُ، دیکھتا نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور آپ کے کچھ کام بھی نہیں آتا۔ یا ابتی، میرے ابا جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم اتنا آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا میری بات مانیے، میری اتباع کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں۔ یا ابتی، میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مانیے، عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا دشمن ہے۔ یا بتی، میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال، ان کے باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی، کہ ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں سے پھیرنا چاہتا ہے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، لہذا تو مجھے چھوڑ دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، طویل مدت کے لیے۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، سلام علیک، یہاں پر سلامتی کے دو معنی ہیں، ایک ہے سلامتی والی بات، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کیا ہو، بلکہ ممکن ہے سامنے سے بہترین اور موقع کے مطابق جو بات درست لگی ہو وہ کہی، یعنی آپ کے لیے سلامتی والی بات۔ جیسے جاہلوں کے عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب یہ لوگ جاہلوں سے بحث کرتے ہیں تو بحث در بحث، جواب در جواب، اس نے یہ بات، پھر آپ اس کا جواب، پھر اس نے یہ کہا، پھر یہ جواب نہیں۔ عباد الرحمن رب کی خصوصی بندوں کی صفت یہ ہے کہ جب بھی جاہلوں سے دیکھتے ہیں کہ مخاطب ہو رہے ہیں، قالوا سلاما، سلامتی والی بات کہتے ہیں، موقع کی بات جو لگتی ہے وہ کہتے ہیں، بس پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بحث برائے بحث، جھگڑا برائے جھگڑا، اس نے یہ کہا، پھر یہ جواب، پھر وہ سوال، پھر یہ جواب، پھر وہ جواب، بحث در بحث چل رہی ہے، جواب در جواب، اس سے احتراز کرتے ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور جاہل سے لڑنا بے وقوفی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہاں پر سلام سے مراد باقاعدہ السلام علیکم ہے۔ تو پھر تو روایات کے اندر بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبدأوا السلام بالیہود والنصارى، یہود اور نصارہ سے سلام کی ابتدا مت کیا کرو، اور ہمارا شرعی حکم بھی یہی ہے کہ غیر مسلم کو سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، کبھی یہ ضرورت پڑے بھی تو کہے السلام علی من اتبع الہدی۔ تو حضرت ابراہیم نے کیوں کہا سلام کی ابتدا؟ تو بعض روایات کے مطابق مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی حکمت ہو اور دین کی کوئی ضرورت ہو، اسلام کی طرف دعوت دینی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو سلام کرنے کی گنجائش ضرور ہے، اگرچہ احتیاط بہتر ہے۔
اور بہت ممکن ہے کہ انہوں نے سلام سے مراد سلامتی والی بات کی ہو، یعنی اچھی اور ڈھنگ اور سلیقے کے مطابق اپنے والد کو اس کا روبرو ترکی بترکی جواب دیا ہو، اس کو قرآن سلامتی والی بات سے تعبیر کر رہا ہے۔ آگے قرآن کہہ رہے ساستغفر لک ربی، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ تو کافر کے لیے تو معافی مانگنا، استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی صراحتاً منع ہے۔ حضرت ابو طالب کو بھی حضور نے یہی کہا تھا کہ لأستغفرن لک، میں آپ کے لیے معافی طلب کرتا رہوں گا مالم، جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ اور پھر جب اللہ نے منع کر دیا کہ کافروں کے لیے مغفرت طلب کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ رک گئے ابو طالب کے لیے مغفرت طلب کرنے سے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے لیے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، وہ اپنے والد کے لیے اللہ سے معافی طلب کیا کرتے تھے، اور جب حکم الہی آ گیا کہ کافر کے لیے مغفرت طلب کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے پھر معاملے سے رک گئے۔ اور اس بات کا تذکرہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا کہ سورہ یونس سے پہلے سورہ توبہ کے آخر میں کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب حضرت ابراہیم کو پتہ لگ گیا کہ میرا باپ اللہ کا واضح صریح اور کھلا دشمن ہے، پھر حضرت ابراہیم رک گئے اور پھر معافی طلب نہیں کی۔ لہٰذا غیر مسلم کے لیے معافی یا مغفرت طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم مر جائے تو اس کے لیے انا للہ پڑھنے کی پھر گنجائش ہے کہ آپ کو پتہ لگے فلانا غیر مسلم تھا مر گیا، تو آپ کہہ سکتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کے لیے معافی طلب کرنا یا اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا ویلفیئر چلاتا ہو، فاؤنڈیشن چلاتا ہو، لیکن ہرگز یہ کام شرعاً جائز نہیں ہے۔ انہو کان بی حفیہ، اللہ مجھ پر مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ نبی ہے لیکن ماحول سے دیکھیں کترا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، نبی ہے لیکن ماحول سے کترا رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کفر و دجل اور ظلم اور اللہ کی نافرمانی والے ماحول کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کایا نہ پلٹ جائے، اللہ کے حکم آیا اور اب اس ماحول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کے ماحول سے دور ہونا شروع کر دے۔ کوئی جس گناہ کے اندر جو مبتلا ہے، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اس گناہ کے ماحول سے جتنا دور ہوگا، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی انعام ملے گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے دور ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا مانگنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ان لوگوں سے، یعنی قوم والوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کے وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، اب جب انہوں نے اللہ کے لیے اتنا بڑی قربانی دی، وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر کسی کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو ہماری رحمت میں سے ہم نے بڑا حصہ دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنا دیا ان کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر سچا اور اونچا۔ ان کا تذکرہ آج بھی امت مسلمہ بھی اچھے اور بہترین نام سے کرتی ہے، اور بارہا کرتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے اور خصوصیت ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا۔ کیسے تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کا؟ نماز میں، ہر نماز کے اندر، ایک نماز کے اندر ایک دفعہ تذکرہ تو پکا ہے، حضرت ابراہیم کا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر سچا اور اونچا کر دیا۔